الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وصلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و آل محمد و بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین سامعین، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے بِإِذْنِ اللہ کی تفسیر، یعنی اکثر معاملات میں ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، ہر کام اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے اذن ہے یا نہیں ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ ایسے کریں، ایک کاغذ لے لیں اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ لکھیں اور اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے امت۔ جب یہ آپ تین لکھنے چکیں گے تو دیکھیں گے کہ درمیان میں رسول کا لفظ ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ اس کا اللہ کی طرف ہے اور دوسرا رخ امت کی طرف ہے، یعنی رسول درمیان میں ہے۔ اب خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ملے گا وہ رسول کے ذریعے امت کو ملے گا، امت میں جو کچھ لینا ہے رسول سے لینا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، کیا شرعی معاملات یا کچھ اور بھی؟ شرعی معاملات کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو بھی رسول امت کو بتائے گا اسی پر عمل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ دنیا داری کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کون سا اختلاف؟ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی حاضر ناظر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور مسائل حل کرتا ہے، مسئلوں کو حل کر دیتا ہے، یہ طاقت اسی کو ہے۔ اللہ الہ ہے، خالق ہے، قادر ہے، مالک ہے، صاحب علم ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب قوت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے کسی کو جواب نہیں دینا، اس نے دوسرے سے پوچھنا ہے، یہ اس کی مطلق العنان اجارہ داری ہے، اس کی حکومت ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی خالق ہے۔ نبی اللہ کی مخلوق ہے، رسول اللہ کی مخلوق ہے، اور تمام جہان کی مخلوقات اسی نے پیدا کی ہوئی ہے جو سارے اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، ہر چیز ایک نظام کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں، سورج کا طلوع ہونا، چاند کی منزلیں، ستاروں کا طلوع ہونا، موسموں کا آنا، موسموں کا جانا، فصلوں کا پیدا ہونا، پھلوں کا لگنا، یہ سب باتیں ایک نظم کے ساتھ چلتی ہیں اور اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، لا تحویل لکلمات اللہ ہے۔ لیکن مسئلہ پیدا جو ہوتا ہے وہ اس جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم مقام رسول کو سمجھ لیں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کا مسئلے میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دیکھنا یہ ہے کہ رسول کے دو رخ ہیں، وہ اللہ سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ جس طرح یہ کائنات کا سلسلہ سائنسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے منظم کیا ہوا ہے، ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے منظم کیا ہوا ہے، ہر لحظہ ہر آن وہ اس پر محافظ ہوتا ہے، اسی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ یہ تو ہے مطلق عقیدہ۔ اب آئیے آگے قرآن شریف میں شرح ہوتا ہے، فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ یوتی فضلہ فضلہ،
अल्लाह फजल वालों को उनका फजल अता कर देता है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अब ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है ये इधर भी अल्लाह ताला ने कोई सिलसिला बनाया हुआ है, उसी सिलसिले के मुताबिक हर काम को होना होता है। अब जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आप एक कागज ले लें और उस पर ऊपर अल्लाह, नीचे रसूल और उसके नीचे उम्मत लिख लें। तो हमने सिर्फ रसूल से राब्ता करना है, रसूल से राब्ता करेंगे और ऊपर रसूल अल्लाह से तल्लुक करेगा, अल्लाह से राब्ता करेगा। हमें अल्लाह और रसूल के राब्ते में नहीं पड़ना, उसके बारे में खोज नहीं करना कि उनका आपस में क्या तल्लुक है, वो कैसे चलता है। हमने सिर्फ जो रसूल और उम्मत का मामला है इसको देखना है। क्यों? इसके लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। मेरा ख्याल है जब वो उस मिसाल से आपको मेरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ जाएगी। फर्ज कर लीजिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूं, उसे कहता हूं दोस्त मुझे इतने पैसों की जरूरत है, वो दे दो। अगर उसके पास हुए तो मुझे दे देगा, कोई मामला नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर मैं उससे ये कहना शुरू कर दूं दोस्त ये तुमने पैसे कहां से लिए, हराम के हैं, हलाल के हैं, कारोबार के हैं या कोई तुम्हें फ्रॉड किया हुआ है, तो वो क्या करेगा? मुझे पैसा देगा, बल्कि मुझे वहां से भगा देगा। मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे बल्कि उसके साथ साथ वो मेरा दोस्त भी मेरे हाथों से जाएगा। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं भी इज़्निल्लाह का तल्लुक खुदा और रसूल का आपस में है, ये उनका मामला है। वो कब इज़्न देता है, रसूल कब इज़्न लेता है, पहले लेता है बाद में लेता है, ये उनका अल्लाह रसूल का मामला है, इससे हमारा तल्लुक नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या हम रसूल के पास जा सकते हैं और उससे किसी चीज का मामला कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया मांग जो कुछ भी मांगना चाहता है। उस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मैं आपसे जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। उसे मिल गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी दे दी कि तुम्हारा मांगा हुआ तुम्हें मिल गया है, मिल जाएगा। अब देखें ये काम खुदा का है या रसूल का है? रसूल का बड़ा काम तो तबलीग का है ना, पहुंचाना है ना, ये काम तो खुदा का है। लेकिन अगर वो सहाबी ये कहने लगता या हज़रत क्या आपने खुदा से इजाजत ले ली है, क्या आपने अल्लाह से इजाजत ले ली, अल्लाह ने आपको शर्फ दे दिया कि मेरे हक में या शर्फ फरमा दे, तो क्या होता? वही जो मैंने पहले कहा, जब मैं अपने दोस्त के पास पैसे लेने के लिए, पैसे उधार लेने के लिए जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि तुमने कैसे लिया, तुमने कैसे कमाए, क्या है, तो फिर ना पैसे मिलेंगे ना दोस्त रहेगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का मामला है ना, उसमें 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। वो कश्ती के मामले में कहा गया अरब तो मैंने इरादा किया, और जो बच्चे वाला मामला था उसके बारे में अरब ना हमने इरादा किया, और वो जो दीवार बनाने वाला मामला था उसके बारे में कहा अरादा रब्बो का। अब मैं आपसे पूछता हूं जहां अरब तो कहा गया था तो वहां खुदा का इरादा नहीं था? अगर खुदा का इरादा था तो अरब तो क्यों कहा? और जब वो बच्चे वाला मामला था जहां अरब में कहा गया था तो वहां खुदा का इरादा भी था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का इरादा भी था। क्या उसमें अरब तो और ना में कोई फर्क है? या इसी तरह जब कहा गया अरादा रब्बों का तो रब ने इरादा किया, लेकिन आगे चलकर कहा गया है कि सब काम खुदा ताला की रजा से हुए थे, खुदा ताला के कहने से हुए थे।
یہی وہ بات سمجھنے والی ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو رسول کی ذات تک محدود رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس پر بات نہیں کرنی کہ رسول اور خدا کا معاملہ آپس میں کیسا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنا، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم صرف اور صرف رسول تک محدود رہیں گے، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوقات سے تعلق رکھتا ہے، اپنی مخلوقات کی باتیں سنتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من یجیب المضطر، مضطر کی دعا کون سنتا ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رب نے نظام قائم کیا ہوا ہے وہ بھی نظام چلنا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ہمیں دوسرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کے سامنے واضح ہوگی اور باذن اللہ کے معنی جو ہم لے کر معاملات کو گڑبڑ کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے بچیں گے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ، والسلام۔